اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر المعین۔ روایت سورہ اول سے مطالب کا استفادہ ہوتا ہے۔ اس میں سے پہلا مطلب یہ تھا کہ روایت باب استصحاب کے لیے کافی ہے، بعد اس کے کہ اس روایت کی سند کو ملاحظہ کیا کہ سند صحیح ہے، صرف اضمار روایت میں تھا جو مضر بے صحت روایت نہیں ہے، کیونکہ اضمار امام علیہ السلام کا نام نہیں لیا گیا تو رجل کہا گیا تھا، لیکن سوال کرنا زرارہ کا جو اتنا بڑا عالم بھی تھا، راوی بھی تھا، عام آدمی سے سوال نہیں کرے گا، اور اتنا مشکل سوالات کرنا وہ صرف امام علیہ السلام سے ہی ہو سکتا ہے۔ عام آدمی سے اتنے مشکل سوالات نہیں کیے جاتے، جو اصل بنیاد کو حل کرنے والے مسائل اور اتنے باریک نکات والے مسائل زرارہ جیسی شخصیت کسی عام شخص سے تو نہیں پوچھیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ امام علیہ السلام سے ہی پوچھے، اور روایت میں امام علیہ السلام کا نام کبھی تقیی کی وجہ سے چھپایا جاتا ہے۔ تو سند کے اعتبار سے یہ روایت بالکل صحیح ثابت ہے، اور اس روایت سے پہلا مطلب استفادہ کرتے ہیں کہ تمام ابواب فقہ میں چاہے شک در رافع ہو چاہے شک در مقتضی ہو، سب میں استفادہ کیا جا سکتا ہے، چاہے باب طہارت ہو چاہے باب طہارت کے علاوہ اور ابواب فقہ۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ شک در مقتضی ہو چاہے شک در رافع ہو، آپ نے مقتضی اور رافع کا معنی بھی ملاحظہ فرمایا کہ مقتضی کا مطلب ہے قابلیت بقا، اور رافع کا مطلب ہے قابلیت کو ہوا آ کر کے قابلیت کے دوران چولہے کو بجھا دے۔ تو مقتضی کا مطلب تھا قابلیت بقا، دوسرے اور دو معنی بھی کیے گئے تھے، وہ باطل تھے۔ مطلب سب کو اس روایت سے استفادہ کیا گیا ہے کہ استصحاب کی بنیاد بناء عقلا نہیں، بلکہ استصحاب کی بنیاد تعبد پر ہے، اور تعبد بھی یقین ثابت و شک لاحق کی بنیاد پر ہے، جبکہ بناء عقلا کی بنیاد وثوق و اطمینان بقا، اس لیے استصحاب میں وثوق و اطمینان ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بناء عقلا میں وثوق کی شرط ہے، کیونکہ روایت میں کوئی وثوق کی شرط نہیں ہے، بس روایت کا دائرہ بناء عقلا سے عام تر ہے۔ ان مطالب کے استفادہ کرنے کے بعد اب اس عنوان پر گفتگو شروع ہو رہی ہے کہ استصحاب ہمارا ہے یا اصل عملی، اور اگر ہمارا ہے تو اماریت و کاشفیت کا سبب کیا چیز ہے؟ استصحاب آیا کاشفیت و اماریت اس کا سبب
یقین سابق ہے کہ جو ہمیں واقعے کی نشاندہی کرتا ہے، یا شک لاحق ہے کہ جو یقین میں شک کرنے لگتا ہے، یا عدم نقض یقین بشک ہے۔ کاشفیت و اماریت کس میں پائی جاتی ہے؟ یقین سابق میں، شک لاحق میں، یا عدم نقض یقین بشک؟ یعنی اماریت کا مطلب وہ واقعے کو دکھانا، وہ نور، وہ روشنی جو واقعے کو دکھا رہی ہے، وہ استصحاب میں کیا ہے؟ اگر ہمارا مانے تو جو لوگ اصل عملی مانتے ہیں ان کو کہتے ہیں تعبد ہے، بس شارع نے حکم کیا کہ آپ یقین کو شک کے نظریے سے نہ توڑیں تو ہم تعبداً شارع کی بات مانیں، وہ پھر اماریت کی طرف توجہ نہیں رکھتے۔ آیا ملا لا تنقض الیقین بالشک میں استصحاب جاری کرنے میں ملا کہ اماریت کیا چیز ہے؟ ولو ان کہ ہم شک کے دائرے کو وسیع کرتے ہیں، شک میں ظن بھی شامل کر دیں، ظن غیر معتبر، ظن بے بقا اور ظن بے عدم بمتساوی الطرفین، تینوں کو شامل کر دیں، ظن بے بقا، ظن بے عدم و متساوی الطرفین، شک کے اندر تینوں کو شامل کر دیں۔ پھر بھی یہاں پر اصل نقطہ وہی ہے کہ اماریت اور روشنی کے ذریعے دکھانے کا کام کون کر رہا ہے؟ یقین ثابت یا شک کے لاحق بعد یقین، یا عدم نقض یقین بشک؟ کیا چیز ہے کہ جو ہمیں اس روشنی کو دکھا رہی ہے کہ جو روشنی کے گھر پہلے بھی صبح کے وقت چھوڑ کر آئے تھے تھا، اب بھی وہ گھر باقی ہے۔ اس طرح خبر واحد کی حجیت میں جو امارہ پایا جاتا ہے، ولو ان کے خبر واحد کی اماریت و کاشفیت ناقص ہے، لیکن بہرحال کاشف تو ہے۔ خبر واحد اگر کسی دوست نے آ کر ہمیں خبر دی کہ آج شہریہ ملنے والا ہے تو کتنی جلدی یقین آ جاتا ہے، فوراً شہریہ نظر آنے لگتا ہے، حالانکہ وہ خبر عادل ایک آدمی کی خبر ہے، لیکن کتنی جلدی نظر آتا ہے، اسی کو آدھا سمجھتے ہیں۔ ہم تو تعاون نسبہ کی خدمت وہ شہری کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آقا صاحب کو مل کے حاصل ہو گیا، دوسرے کی طرف نظر کرتے ہیں، آگے کا سوچنا۔ فرماتے ہیں کہ خبر عادل میں کاشفیت ہے، ولو ناقص ہے، لیکن اس کاشفیت پر ہم حجیت کی دلیل بنا عقلا لے کر آتے ہیں۔ تمام عقلاء عالم اس بات پر عمل کرتے ہیں کہ جس آدمی پر بھروسہ ہوا کرتا ہے اس کی بات مان لی جاتی ہے، چاہے وہ ایک ہی آدمی ہو، پھر بھی آدمی
عقلاء عالم کا ساری دنیا میں کام اسی پر چلتا ہے کہ جس کی بات پر بھروسہ ہے اس کی بات مان لی جاتی ہے۔ اگرچہ کہ اس میں جو بیان کرنے والا ہے اس کے اندر احتمال ہے کہ اس نے خود خبر دینے میں خطا کی ہو، احتمال ہے کہ وہ خود بھول گیا ہو، احتمال ہے کہ وہاں پر خود اس نے اپنے آپ کو معتبر ثابت کیا ہو، واقعی میں معتبر نہ ہو۔ بہت سارے احتمالات ہیں اس خبر میں، لیکن اماریت ناقص اس میں موجود ہے، اور اماریت ناقص کی بنیاد وہاں پر بنا عقلاء ہے۔ لیکن استصحاب میں ہمارے پاس بنا عقلاء کی بنیاد پر تو ہم حجت نہیں مانتے استصحاب کو، ہم تو روایت کی بنیاد پر استصحاب کو حجت مان رہے ہیں۔ لا تنقضوا الیقین بالشک والے روایت کی بنیاد پر جو زرارہ کی روایت، تو آیا اس لا تنقضوا الیقین بالشک کو استصحاب میں بنیاد اماریت کی کیا ہے؟ کیا چیز نشاندہی کرتی ہے واقعے کی؟ اس لیے اس میں چونکہ بعض لوگ تردید میں پڑ جاتے ہیں کہ حالت سابقہ باقی ہونا کوئی ضروری تو نہیں، جو چیز ہم نے رکھی تھی اب بھی وہاں پر موجود ہو۔ آپ سڑک پر ایک بٹوا رکھ کر پیسوں کا چلے جائیں، استصحاب جاری کرے کہ میرا انشاءاللہ استصحاب ہے کہ بٹوا وہاں پر بازار میں پڑا ہوگا، آپ کیا اس میں استصحاب جاری کر سکتے ہیں؟ اس میں تو اساد البنات جاری کرنا چاہیے، اساد نہیں ملے گی۔ یہ حالت سابقہ کتنا کمزور ہے اس میں، ہر جگہ حالت سابقہ اتنا مضبوط تھوڑا تو گھر کی طرح ہے، اس کی حالت مختلف ہوا کرتی ہے، اور ہمیں تو قانونی کلی بنانا ہے، قانونی کلی بن جائے گی جس کے تحت کہا جائے کہ یقین ثابت کی بنیاد پر نشاندہی کر رہا ہے، یقین ثابت کی بنیاد پر کاشفی کے تو اماریت ہے، ایسا تو ہر جگہ نہیں ہوا کرتا۔ تو ٹھیک ہے وہ اس جگہ، لیکن بازار میں اگر گر گیا، مطلب گر گیا، اب کہیں گے کہ کل گر گیا تو آج بھی وہیں پڑا ہو گیا، یہ تو ذرا مشکل ہے۔ یا کوئی چیز بازار میں ایسی رکھ دے تو وہ اتنی جلدی جو ہے وہ یقین ثابت پختگی نہیں رکھتا، اور چونکہ یقین ثابت میں اس کی اماریت کمزور ہے، یقین ثابت شک کے علاوہ عدم ناقض یقین میں شک، اس کی اماریت کمزور ہے، اس لیے وہ دوسرا گروہ تردید اماریت کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اصل عملی جاری ہو، یعنی ہم شریعت کی اتباع کرتے ہو تعبداً بات کو مانتے ہیں، جس سے قاعدہ طہارت میں ہوا کرتا ہے، قاعدہ علیت میں ہوا کرتا ہے، استصحاب طہارت میں ہوا کرتا ہے، استصحاب علیت میں ہوا کرتا ہے، تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہم تعبداً جاری کریں گے، اگرچہ کہ اماریت کا
تھوڑا سا عنصر بعض اوقات نظر بھی آتا ہے، لیکن کیونکہ قاعدہ کلی نہیں بن رہا ہے، اس لیے قاعدہ کلی بنانے کے لیے ہمیشہ ایک جیسی چیز نظر آنا چاہیے، ایک جیسی چیز نظر نہیں آتی، اس لیے اصل عملی تعبدی قرار دیا۔ لہذا یہ روایت اپنی پختگی کے باوجود اور اس روایت میں معیار یقین ثابت و شک کے لاحق اور عدم نقص یقین و شک ہے، اس کے باوجود عماریت میں شک پیدا ہوتا ہے، اصل عملی کو جاری کریں گے کہ تعبداً اس روایت کی بنیاد پر ہم استصحاب جاری کرتے جس طرح قاعدہ طہارت جاری کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ روایت ظاہری طور پر تو وضو کے لیے آئی ہے، وضو و طہارت کے لیے، لیکن استصحاب باب وضو اور باب طہارت اس کے مختص نہیں ہے، کلی قانون بھی جاری ہے، اس لیے کہ صحیح ہے زرارہ میں فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِّنْ وُضُوءٍ یہی کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن الغاء خصوصیت کریں گے، خصوصیت وضو و طہارت کو ملغا قرار دیں، کیونکہ صغرا کبرا بنا کر کلی قانون بھی پیش کیا گیا ہے۔ اس لیے صحیح ہے اول زرارہ ہو اور صحیح ہے دوم زرارہ ہو، ان دونوں کو ملانے سے اور تقویت پائی جاتی ہے قانون استصحاب میں، اور معیار بنا عقلا نہیں ہے بلکہ معیار یقین ثابت و شک کے لاحق ہے۔ اس کی بنیاد پر ہم تعبداً استصحاب کو جاری کریں، چاہے وہ طہارت کے باب میں ہو، چاہے بدن کے اور لباس کے نجس ہونے کے بارے میں ہو، چاہے اور کسی چیز کے بارے میں انسان کو شبہ پیش ہو۔ صاحب وسائل نے روایت دوم میں تحقیق واقع کی ہے۔ تحقیق کا مطلب یہ ہے کہ صاحب وسائل نے روایت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، بعض حصہ روایت کا چونکہ طہارت کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، اس لیے باب طہارت نے اس ٹکڑے روایت کو ذکر کیا، بعض حصہ اس روایت کا نماز سے تعلق رکھتا تھا تو اس روایت کے ٹکڑے کو نماز کے باب میں ذکر کر دیا، بعض حصہ نجاست کے باب سے تعلق رکھتا تھا تو نجاست کے باب میں ذکر کر دیا۔ اس لیے کہ انسان کو آسانی ہو تلاش کرنے میں کہ جب بھی کوئی کتاب وسائل کھولے تو اس کو جو مسئلہ چاہیے اسی باب میں جا کے دیکھیں، طہارت کا مسئلہ ہے تو طہارت میں جا کے دیکھیں، نماز کا مسئلہ ہے تو نماز میں جا کے دیکھیں، نجاست کا مسئلہ ہے تو نجاست کے باب میں۔ لیکن یہ تحقیق اجتہاد کے لحاظ سے بھی آسانی پیدا کرتا ہے اور لوگوں کو روایت کو نکالنے میں بھی آسانی ہوا کرتی ہے، لیکن ایک بڑی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اور خرابی بہت بڑی خرابی ہے، اور خرابی یہ امام علیہ السلام نے اگر کوئی روایت کے شروع میں قرینہ ذکر کر دیا اور باب طہارت پہ وہ قرینہ چل رہا ہے تو
صاحب وسائل نے اسی قرینے کو طہارت کے باب میں لکھ دیا، اس کے بعد کی جتنی روایت اس کے اندر قرینہ مخفی ہو کر کے رہ گیا، کیونکہ قرینہ چل رہا تھا مسلسل، قرینہ جو ہے مخصوص ہو گیا باب طہارت کے لیے، جبکہ وہ قرینہ جو ہے بعد کے جو ہے ٹکڑے کے اندر بھی شامل تھا، تیسرے ٹکڑے میں بھی شامل تھا وہ قرینہ، لیکن وہ قرینہ مخفی ہو کر کے رہ گیا دوسرے دو ٹکڑوں میں۔ نہ آپ کو نماز کی روایت میں وہ قرینہ نظر آئے گا، نہ نجاست کے باب میں وہ قرینہ نظر آئے گا، اس کی وجہ سے روایت کو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ قرینہ غائب ہو گیا۔ وہ شروع میں طہارت کے باب میں قرینہ آ گیا، اب جو ہے صاحب وسائل نے مناسب نہیں سمجھے کہ بار بار اسی قرینے کو دہرائے، تو انہوں نے قرینہ ذکر نہیں کیا، تو اس لیے جو ہے ایک بہت بڑی خرابی ہو جاتی ہے، اور مسئلے کو روایت کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور وہ اور زیادہ خرابی ہو جاتی ہے کہ یہ روایت جو تختی ہو کر آئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر آئے، دوسری مسلم روایت سے ٹکرا رہی ہو، اور دونوں میں ایک دم ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بغیر قرینے کی روایت تھی، یہ قرینے والی روایت تھی، دونوں میں ٹکراؤ ہو گیا، اب مطلب سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے جو ہے یہ خرابی تختی وسائل الشیعہ میں پیدا ہو، وسائل الشیعہ عبداللہ کی کتاب، حالانکہ اس وقت اجتہاد میں تمام مجتہدین اس وقت اسی کتاب کو استعمال کرتے ہیں، لیکن جہاں پر روایت کے اندر ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اصل روایت کو بھی نکال کے دیکھنا پڑتا ہے کہ اس اصل روایت میں کوئی قرینہ تو نہیں ہے، کوئی اور خصوصیات تو وہاں پر امام علیہ السلام نے ذکر نہیں کی، جا کر کے اصل روایت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، جب روایتوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے، اس لیے جو ہے یہ خرابی تو ہے، لیکن عام آدمی وہ خرابی کو نہیں سمجھے گا، وہ تو کہے گا یہ روایت آئی، وہ نہیں دیکھے گا جو کسی کے قرینہ کا اس کو کہاں غائب ہو گیا، وہ کیا کرے گا، وہ تو مجتہد ہے، اس کو تحقیق کرنا ہے کہ بھائی یہ روایت دوسرے روایت سے ٹکرا رہی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب اصل روایت کو نکال کے دیکھا جائے کہ اصل روایت میں کیا لکھا ہو، وہ تو مجتہد کام کرے گا، عام آدمی کو کیا پتا کہ یہ روایت میں کیا ہوا ہے، اس لیے جو ہے روایات کو سمجھنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو جو ہے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوا کرتی، خالی جو ہے ظاہری الفاظ کو دیکھ کر معنی کر کے سب کے سامنے پیش کر دینا بڑا خطرناک ہوا کرتا ہے، پورے دین کو خراب کرنے والا مسئلہ ہوا کرتا ہے، پورے دین کے اندر ستیاناش ہو جاتا ہے اگر ہر آدمی اپنی طرف سے روایت کو پیش کرنا شروع کر دے، اور یہ واٹس ایپ پر سب سے بڑی خرابی آ رہی ہے، بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، دین جو ہے اس کا تتر بتر ہو رہا ہے، ہر آدمی اپنی مرضی سے پھر عمل کر رہا ہے، بلکہ مجتہدین کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو مجتہد تو فلاں فتویٰ دے رہا، روایت جو ہے معصوم کی روایت کی بات مانے یا جو ہے مجتہد کی بات مانے، یہ جو ہے مجتہدین کے خلاف پورا جو ہے پورا سلسلہ بن جاتا ہے مجتہدین کے خلاف پروپیگنڈا، اس لیے جو ہے بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک پہلو ہے، باقی روایت کو دیکھ کر فوراً جو ہے بیان کر دینا یا خود ہی جو ہے اس سے فیصلہ کر لینا بہت مشکل کام ہے، اس سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔